ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کی درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کا جو تم پر اللہ نے کی شمار نہیں کر سکتے. غریب یہ سمجھتا ہے کہ امیر پر تو بڑی نعمتیں تھیں اور میں تو بڑی تنگی کی حالت میں. اگر وہ شخص اپنی زندگی کو دیکھے، بینائی بہت بڑی نعمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی اللہ تعالیٰ بینائی لے لے تو اس کے بدلے میں اللہ کے ہاں اس کے لیے جنت کے علاوہ کچھ نہیں. نیک بیوی بڑی نعمت ہے. نیک عورت، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. صحت بڑی نعمت ہے. وہ ایک مثل مشہور ہے جو وقت کا بادشاہ ذمہ دار جنگل میں گیا اور پانی نہ ملا. اسے پوچھا کہ اگر پانی مل جائے
پیاس سے تڑپ اٹھا کہ اپنی آدھی سلطنت اس بندے کو دے دوں گا جو پانی کا گلاس ہے۔ پانی کی اتنی بڑی نعمت کہ ساری کائنات اللہ نے اس بندے کے لیے بنائی۔ سانس ہی اکھڑ جائے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ہوا کتنی بڑی نعمت۔ بینا کی بینائی چھین دی جائے تو پھر اسے پتہ لگتا ہے آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت۔ ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا یہ بڑا اعزاز تھا۔ کلام کی لذت سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھے یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لن ترانی، یہ آنکھ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتی، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل، گائز پہاڑ کی طرف دیکھ لیں، پہاڑ رب نے جب تجلی کی تو ریت کے ذرات میں تبدیل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا انی تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، اس سوال سے جو میں نے کیا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ پیغمبر کو کہا جائے جو مل گیا رسالت، مجھ سے گفتگو ہو گئی ہے، اس کو تو اب پکڑ لے اور شکر گزاروں میں سے وہ سوال نہ کر، جو مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمارے یہاں یہ ناشکری پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کے موقع پر کثرت سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ یا میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی توجہ فرمائی، میں نے کثرت سے جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ ایک عورت نے سوال کر دیا اللہ کے پیغمبر کیوں؟ فرمایا تم ناشکری بہت کرو، تو ناشکری بہت کرو، خامن کی ناشکری آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہمارے ایک شیخ ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں اپنی بیوی کو نہ نہیں کی، یہ چیز لا دو عمر گزر گئی، جو اس نے مانگا میں نے اس کو لا دیا۔ ایک مرتبہ اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے، والدین میں اپنے دفتر کے کام میں کہیں بہت پھنسا ہوا تھا، میں نے کہا آج نہیں کل چلے۔ اس نے مجھے کہا کہ جب سے تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے ذلت کی زندگی گزار، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاری۔ یہ جو مل گئی ہے یہ چیز، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں۔ مرد ہو یا عورت، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر غیر ذی زرع عند بیتک المحرم جنگل بیابان
شکر گزاری دیکھیں، تھوڑا سا پانی، چند کھجوریں، کوئی انسان نہیں ہے قریب قریب، کوئی سیرو نظر نہیں ہے، اور جا رہے بیوی نے پوچھا کس کے حوالے اس جنگل میں؟ کہا رب کے حوالے۔ کتنی شکر گزار عورت تھی، کہا جائیے تشریف لے جائیے، رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے خامد بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، اور ناشکری ابراہیم علیہ السلام بڑے عرصے کے بعد اس علاقے میں آئے، اپنے بیٹے کے گھر آئے، بیٹا گھر پر نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے، اپنی بہو سے پوچھا کیسے حالات، کہا تب بھی ناشکری۔ کچھ خاندان ہے بڑے مشہور، ان کے اندر یہ بیماری ہے، جب ان کی عورتیں بیٹھتی ہیں تو ہر عورت اپنے خاوند کی غیبت کرتی ہے اور ناشکری کرتی ہے۔ ایک مثال مشہور ہے، بادشاہ نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ مجھے سناؤ۔ بادشاہ اسی قسم کے ہوتے، دنیا آئی سناتے رہے، کئی دن گزر گئے، بادشاہ کہتے نہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا آج میں بادشاہ سے منوا کر ہی اٹھوں۔ گیا اور کہا میں بھی سنانے آیا، کہا سناؤ۔ 3 دن سے مجلس لگی، کہا 24 گھنٹے 2 عورتیں ایک کمرے میں جمع تھی اور دونوں خاموش تھے۔ بادشاہ نے اشرفیوں سے پڑھ دی، کہا یہ سب سے بڑا جھوٹ کہ عورتیں جمع ہسپتال میں، سفر میں، گھر میں کہیں ہو اور خاموش رہ جائے، اور گفتگو کیا ہوئی؟ میرا خامی میں سے میرا خامی تو چل رہی ہے، ہر حرام ہے، کماتے نہیں ہے، صبح نکلتے ہیں رات کو آتے ہیں، پرواہی نہیں ہے اس کو۔ جو تیرے گھر میں پہننے کے لیے کپڑے، جی کپڑے، جوتے نہیں ہیں، جی بڑے اچھے اچھے، چھت بھی ہے، یہ اپنا گھر، اللہ کا شکر۔ پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کیا کہتی ہے؟ 2 جوڑے عورت کے سر پر ہوں اور اس نے چھت دے رکھی ہو، جوتے پہنے ہوئے، اس عورت کو سب کچھ خاتمہ دے دی۔ اور کوئی جہاں جمع ہو تو شام کو ایک مجلس سے دوسری اپنے گھر میں منہ سے جا کے بیٹھی، ناشکری۔ خامی پوچھتے جاؤ اس کے گھر میں، تمہارے دوست کے گھر آتا کرتی، اس نے بلایا تھا، آپ نے کہا تھا چلے جاؤ، وہاں دیکھ کر آئیے، ہمارا تو صوفہ ہی بیکار ہے جو صوفے وہاں لگے ہو۔ اور قرآن میں پیغمبر کو کہا جاتا وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی جمع ہوتا اللہ کے پیغمبر کے پاس، اور غابر خرچہ دے دے۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم تو مانو، تم تو مانو۔ میں جب یہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں تو یقین جانتا ہوں، میں اہل توحید کو کہتا ہوں اور ان کے گھر والوں کو کہتا ہوں، گھر والیوں کو کہتا ہوں، تم عام عورتیں نہیں ہو، تمہیں تو اہل شرک کے ساتھ ایک مادر کے طور پر پیش کرنا۔ جب پیغمبر کے گھر والے عام عورتیں نہیں تو اہل علماء کو ورثۃ
کہ ناشکری ابراہیم علیہ السلام نے اچھا تنگی ہے، کہا کبھی ملتا ہے، کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ کہا جب تمہارا خامد آئے نا مجھ سے کہنا کہ دہلیز تبدیل کر۔ اسماعیل علیہ السلام نے غریب لائے، بابا کی خوشبو آئی، پیغمبر کے بدن سے بھی خوشبو آتی ہے، یاد رکھیے۔ ابھی میں کل پڑھ رہا تھا ایک تابعی کا بات ہے، بڑا خوبصورت بات ہے، کثرت سے قرآن پڑھتے ہو، کثرت سے قرآن پڑھتے ہو، اور جو شخص بھی ان کے قریب ہوا ان کے اس کے قرب سے، ان کے منہ میں سے، جسم سے خوشبو ہے۔ شاگرد نے پوچھ ہی لیا آپ کون سی خوشبو لگاتے؟ کہا میں نے زندگی میں خوشبو نہیں لگائی، رنگ کالا سیاہ، کہا یہ خوشبو؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ کے اندر پڑ رہے ہیں، جب سے میرے منہ کے اندر سے خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ بابا کی خوشبو رہی ہوئی، کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بزرگ آئے، کوئی پیغام دے گئے؟ کہا دے گئے۔ کیا کہہ گئے؟ کہا کہہ گئے کہ دہلیز تبدیل کر دینا۔ جو آئے اپنے خامد کو کہا، انہوں نے کہا تجھے طلاق، تو میرا کیا قصور؟ ناشکری، ناشکری، پیغمبر کی بیوی اور ناشکری، عالم کی بیوی اور ناشکری، کسی امام کی بیوی، کسی مسلمان کی بیوی اور شکر گزار نہ ہو۔ لیکن شکر تم لازیدن، اگر تم شکر گزار ہو تو اللہ تم پر مزید وارثیں عطا فرمائے۔ آج میں جامع ترمذی پڑھا رہا تھا، فجر میں امی عائشہ کی دیکھ شکر گزار، جب عورتیں جمع ہو کر آئی، اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے اپنی لاڈلی بیوی کو کہا، ایک ہی عورت تھی عائشہ جو قواری تھی، باقی سب مطلقہ اور بیوہ تھے آپ نے شادی۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اپنے والد سے پوچھ لیں اگر تم دنیا چاہتی ہو فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، جاؤ پھر اپنے گھروں مشورہ کر رہے فیصلہ کرنے سے۔ اس نے کہا امی عائشہ نے کہا اللہ کے پیغمبر مشورے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلاق وجہ کیا؟ طلاق ناشکری، ہم دن رات پنچایت کے بھگتتے رہتے ہیں، مرد اور بیوی کی فساد مچاؤ، اور وجہ کیا؟ ناشکری، مجھے ٹائم ہی نہیں دے۔ آج کی یہ نوجوان بیٹی ہے، یہ خامد مجھے ٹائم ہی نہیں دے، خامد صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے کے لیے، رات کو گھر میں پہنچتا ہے، صبح پھر نکل جاتا ہے، جو اس کے پاس ٹائم ہے وہ رات کو تھوڑا سا دے دے۔ ناشکری، اتنی عورتیں جن کے خامد مر گئے اور وہ گھروں میں بیٹھ گئے، تیرا خامد زندہ تو اب اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ جب میں موٹر سائیکل والا میں بڑی گاڑی کو دیکھوں گا، اثر بڑی نگاہ کو دیکھوں گا، تو ناشکری ہے، شکر نہیں کرتا اللہ نے سائیکل دے رکھے۔ اتنے لوگ ہیں جو پیدل چل رہے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ پیدل چل رہے ہیں، گرمی کا موسم، یا اللہ دو جوتے دے، ابھی مان کر ہٹے، تھوڑا سا سفر
یہ ساتھیوں سے کھسٹ کر آ رہا تھا، اس کے دونوں قدم بھی نہیں تھے، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے جوتیوں کی ضرورت نہیں، تو نے مجھے 2 قدم تو دے رکھے، اپنے سے کم تر کو دیکھ، نیچے والے کو دیکھ کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ جب بھی اپنے سے اوپر کو دیکھو گے یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ عداوت، یہ لڑائی، یہ قتل و غارت کا بازار کرو، گھر میں فساد ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دو، بہت سے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر آ گئے، پھر دیکھا میرا حلو نہیں ہے، پھر بیوی سے پوچھا اس کی کیسی ہو، کیسا گزر بسر ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بڑا شکر، تنقید پہلے سے زیادہ، تنقید پہلے سے زیادہ، لیکن وہ شکر گزار بندی تھی اللہ کی۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، صحت نعمت، بینائی نعمت، سماعت نعمت، بصارت نعمت، زبان نعمت، ہاتھ پاؤں نعمت، پورا جسم کے اندر کوئی تکلیف نہیں، اور مجھے کیا چاہیے دنیا میں؟ ایمان کے بعد پیغمبر نے فرمایا رب سے عافیت کا سوال کر۔ بابی جاتے ہوئے کہتے ہیں تیرا خاوند آئے گا اسے کہنا جب وہ پوچھے اس دہلیز کو پکا رکھا۔ پیغمبر کی بیوی پیغمبر کے گھر میں مستقل کیسے رہی؟ شکر گزاری کی وجہ سے، اور ہمارے یہاں ناشکری، جس نے آج دے دیا وہ کل نہیں دے سکتے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں، تم اس سے کام لے رہے ہو، جو بائے بنائے، اور تم اس کے مالک بن بیٹھے ہو، تھوڑی دیر بنے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ کیسے کعبے کر دیے کہ اتنا سا بچہ صحرا کے اندر اتنے بڑے اونٹ کی نکیل پکڑ کر جا رہا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تھوڑی نعمت ہے۔ سواری پر بیٹھتے ہو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اللہ نے تمہیں سواری مسخر کر دی ہے، تمہارے تابع کر دی ہے، کتنی پر تم ان چوپاؤں کو کھا بھی رہے ہو، سیوا بھی کر رہے ہو، کیسے اس جانور گردن کو چھری چلا کر اس کا گوشت تیار کر کے کتنے مزے سے کھاتے ہو۔ اللہ کی نعمتیں نہیں ہے، نعمتوں کی بھرمار ہے، ہم گن نہیں سکتے، لا تحصوها۔ جب اتنی نعمتیں ہو اللہ نے صالح اولاد دے دی، اولاد نے سر فخر سے بلند کر دیا۔ باپ نے بیٹے کو کہا اب تم جوان ہو گئے اور یاد رکھنا یہ سر میرا خاندان میں فخر سے بلند ہے، اگر اس کو مزید بلند نہیں کر سکتے تو اس کو جھکنے بھی نہ دینا۔ اولاد سارا دن سبل سبل کر قدم رکھتی ہے، کہیں باپ کا سر نیچے نہ ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ اللہ نے بیوی دے دی ہے جو کہتا ہے وہ تیار کر کے رکھ دیتی ہے، گھر پہنچتا ہے تو سنت کے مطابق وہ تیار ہو کر خاوند کا انتظار کرتی ہے۔ خاوند تھکا مانتا گھر سے آتا ہے، باہر سے آتا ہے، گھر میں بیوی جسے میں کہا کرتا ہوں حلال جب میک اپ کر کے تیار کر کے اس کے ہاتھ سے بیگ لیتی ہے، اس کے کپڑے وصول کرتی ہے، اسے سلیپنگ سوٹ دیتی ہے، اس کے لیے پانی رکھتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور وہ عورت کو خاوند دروازے پر گھسا تھا، اون کی بھی خراب ہے، بیسن بھی ٹوٹا ہوا ہے، آٹا بھی ختم ہوا ہے، گھر میں کوئی پکانے کے لیے کوئی شے نہیں، بچے گھر بیمار، وہ پہلی مصیبت ادا باہر سے تنگ اور ناشکری۔ اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جب اتنی نعمتیں
ان جانوروں کے بارے میں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اس میں تمہارے لیے منافع ہے۔ ایک جانور خریدتے ہو تو بیچ دیتے ہو، پیسے کما لیتے ہو، دوسرے خرید لیتے ہو، پھر کاروبار تمہارا ومشارب، اس میں پینے کے لیے کہ صحرا میں پانی نہ ملتا، عرب کے سیلاب اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کوہان سے فلٹر شدہ اپنے پانی رکھا ہوا ہے اسے نکال کر پی لیا کرتے ہیں۔ کمال نہیں، اس سے بڑی نعمت کیا؟ افلا یشکرون، تم شکر کرنے کی بجائے تم نے کیا کیا؟ ام اتخذوا من دون اللہ آلہہ، تم نے رب کر خاطر میں معبودان باطلہ کو کھڑا کر دیا، تم مشرک بن گئے، تم شرک کرنے لگے، تم درباروں پر جا کر چکر کاٹنے لگے، تم نے گلوں میں تعویذ پہن لیے، تم نے بچے کا قبر پر طواف شروع کر دیا، تم نے قبر پر جا کر بچے کے چہرے پر پتھر رکھنے شروع کر دیے، تم قبروں سے جا کر کھا کے شفا اٹھانا شروع کر دیا، تم نے اللہ کی صفات کا مالک مردوں کو بنا دیا۔ رب نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اب اتخذوا من دون اللہ آلہہ، تم نے اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کی عبادتیں شروع کر دی۔ رب پہلے پورے قرآن میں دلائل کی بھرمار دیتا ہے، عقل دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ کام تم کر رہی ہو، کر رہے ہو، دیکھو شرک نہ کرو۔ اتنی نعمتیں سورۃ یاسین کے آخر میں گنوانے کے بعد کہا اب اتخذوا من دون اللہ آلہہ، تم نے پیر فقیر اور درویش کھڑے کر لیا، تمہیں ساری نعمت دینے والا اللہ، اب بھی تمہیں عقل نہ آئی کہ جنوبی پنجاب میں اپنے سیلاب کے ذریعے اڑا کر رکھتی ہے، سارے گنبد زندہ اور مردہ پیروں کی قبریں اکھیڑ کر رکھتی ہیں، وجود تک باقی نہیں رہا درباروں کا اور مداروں کا، جہاں سیلاب آیا، اب بھی تم کہتے ہو یہ پیر کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا کری مانے تمہارے؟ دنیا دعائی دیتی رہی، خضر علیہ السلام کو آواز دیتی رہی، سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پڑی عورتوں اور مردوں کی زندہ پیروں کو اٹھا کر پانی میں کھڑا کر دیا گیا، کسی طرح سے آپ رک جائے، جب رب کو شام کرنے پر آئے کوئی مائی کا دار اس کو روک سکتا ہے؟ ام اتخذوا من دون اللہ آلہہ، تم نے اللہ کے علاوہ الہ مقرر کر لیا۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کے بعد حفظ کر لیں، بچوں کو یاد کرا دیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکات، یہ حج، یہ خیرات، یہ صدقات، یہ فلاح انسانیت کی ذمہ داریاں، یہ تم ساری نیکیاں کرتے رہو، اور اگر تمہیں یہ خبر نہ ہوئی کہ اللہ کون ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، عبادت کس کی جائے گی، نظر و نیاز کس کے نام پر دی جائے گی، یاد رکھنا یہ سب اعمال سمیت اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ رب کو ان کوئی شاید کی ضرورت نہیں، جو رب کو نہیں پہ کام کا کہ رب کون من تعبد، کس کی عبادت کی جائے گی، یہی نہیں بتا کون کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ عبادت کس کی ہوگی۔ اللہ نے ساری نعمتیں گنوائی ہے دنیا کا حال، ابھی تو میں نے 3 آیتیں پڑھی اور سال کیا فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ آلہہ لعلہم ینصرون، تم نے یہ پیری فقیری درویشی، یہ بیت، یہ سرکار بڑی چھوٹی، ان سب کے ساتھ تم نے یہ سلسلے چلا رکھتے ہیں، اس لیے تاکہ مدد کی جائے تمہاری، لعلہم تاکہ وہ ینصرون مدد کیا جاؤ۔ جو مر گیا ہے، جو قبر کے اندر ہے، جسے خبر نہیں ہے، جو سن نہیں سکتا، باہر نہیں آ سکتا، نقصان کو روک نہیں سکتا، یہ آپ کا جھنگ اور یہ حق باہو کا قبرستان، ان کے ذمہ داروں نے درباروں کے آگے ریت کی بوریاں کھڑی کر دی، کسی طریقے سے قبر کے اندر پانی میں دربار میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے پھر بھی دربار پر پانی داخل کر کے اعلان توحید کر دیا ہے، یہ اپنا آپ نہیں بچا سکتے، تمہیں کیا فائدہ دے سکتے، اس سے رابطہ کرو جو نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرہم، قرآن ہے، قرآن میں قرآن سنا
بیکار ہے، ڈیڈ باڈی کو کوئی کام کر سکتا؟ ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ کر دیتا ہے، کب اس کا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا، اس کا پاؤں ہل نہیں سکتا، اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کی کان سن نہیں سکتا، اس کی زبان بول نہیں سکتی، اس کو قبر میں بند کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ سب کچھ کر سکتے؟ قرآن کہتا ہے لا یستطیعون نصرہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ لشکر کی صورت میں حاضر کیے گئے قیامت کے لیے یہ سارے ماننے والے جن کی عبادت جنہوں نے اپنی عبادتیں کروائی ایک جگہ پر لشکر کی صورت میں پیغمبر نے پیغام دے رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ آمنہ کے نام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بعد زمین پر سب سے بڑی ہستی۔ ہم کسی کو توحید کی دعوت دیں یا جلسے میں توحید کی بات کریں تو انتظامیہ سے مل ایسا کر دیتے ہیں، خاص کر میرے تقریروں میں آواز دور نہ جائے، پہلے کہہ دیتے ہاتھ اولا رکھا جائے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ گالیاں دے رہے کیا کہہ ظاہر تو جادوگر، تو مجنون ہے، ساحر و مجنون، اتنی خطرناک گفتگو، اور پیغمبر کو تکلیف ہے فلا یحزنک قولہم فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ فرماتے ہیں ان کی باتوں سے غم نہ کر، ہم مولوی کو فارغ کرو تو عید بیان کرتا ہے مسجد میں لڑائی کروائے گا، مولدار جمع ہو جائیں گے، فساد ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، کاروبار تباہ ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے فلا یحزنک قولہم، بس نہ غمگین کرے تجھے ان کی باتیں، وہ باتیں کیا تھی؟ توحید بیان نہ کر، بیوہ کی خدمت کر، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ، غریب کا سہارا بن، ان کے گھروں کے اندر راشن پہنچا، یہ سارے کام تیرے ساتھ ہے، لیکن یہ نہ کہ لا الہ، یہ نہ کہ آپ یہ کام پر سے دیکھ لیں، یہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، اور ان مولویوں کی تقریریں بھی سن لیں اکثر ہو، آپ صحابہ کی عظمت بیان کریں، نہ بریلوی کو تکلیف ہے، نہ دیوبندی کو تکلیف ہے، نہ کسی شیعہ کو تکلیف ہے، جتنا بیان کر سکتے ہیں صداقت ابو بکر کی، عدالت عمر کی، سخاوت عثمان کی، جرأت علی کی، کسی کو تکلیف نہیں۔ جب آپ عظمت صحابہ پر یہ کہیں گے کہ علی ہے مشکل کشا نہیں ہے، تو رات نہیں ہوتا ہے، بریل نہیں ہوتا ہے، دیوبندی کو بھی تکلیف۔ فلا یحزنک قولہم، کہا ان کی باتیں تجھے غمگین ہے، اللہ کے پیغمبر کو غم ہوتا ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے پیسے نہیں لیتا، کوئی ضرورت نہیں میرے کھانا پکانے کی، کہ کلمہ پڑھ لو، اور اتنی تکلیف محسوس کرتے تھے فلعلک باخع نفسک، اللہ نے فرمایا تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسبا، کہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ میں کہوں گا بھلا انسانیت کے ذمہ داروں سے کہ جو بہنیں اور بھائی آپ سے آپ ان کی راشن دیتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے چیک کیا کریں، ان کے گھروں میں من کے تعویذ لگے ہوئے، کینچی یہاں رکھا کر، میں نے اپنی کلینک میں کینچی رکھی نہیں، مریض کو دیکھنے سے پہلے اس کی رسی کاٹ کے پھینک دیتا ہوں، ہاتھ سے اتار کر پھینک دیتا ہوں، پاؤں سے اتار کر پھینک دیتا ہوں، میں بیمار ہو جاؤں گی، میں نے کہا پھر میں ڈاکٹر بیٹھا کس لیے؟ بیماری کا علاج میں بیٹھو، علاج تب کروں گا تب تیرے ہاتھ سے یہ میں کاٹ کر پھینکوں گا، کروانا ہے تو ٹھیک، اگر اس دھاگے پر یقین ہے تو جاؤ۔ ایک عورت کا بندوبست کرے، وہ ان کے گلوں میں اور ہاتھوں میں دیکھے کہ تعویذ تو نہیں پہنے ہوئے، پورا قرآن میں کہا کرو
جتنی شفا پورے میں ہوگی وہ چھوٹے میں سے ہوگی. اور مولوی نے لکھا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یا فرعون یا حمان یا شداد یا نمرود یا جبریل یا اسرائیل یا اسرافیل یا میکائیل، شرک اکبر. کہیں فرشتوں کو پکارا جا رہا ہے اور کہیں کفار سے مدد مانگی جا رہی ہے اور کہیں پڑھا ہی نہیں جا رہا کیا لکھا ہے اس نے، کون سی زبان لکھی ہے. اور مسلمان عورتوں نے اپنے بچوں کے گلوں میں بھی اور اپنے شاہ صاحب کوئی تعویذ نہیں آپ دیتے ہیں، پیر صاحب کو تعویذ ہی پکا دے دے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم. ہمیں اپنی عزت بڑی پیاری ہے، معذرت کے ساتھ ہمیں اپنی عزت بڑی پیاری نا. لڑائی ہو جائے لوگ گالیاں دیں گے، بابی آ گیا گلی میں، تم سے تو راستے اچھا جب پورے محلے میں اکیلا کر مکان خریدتا ہے، سامان باہر میں رکھتا ہے، پہلے چھت کے اوپر پنجہ لگا کر اعلان کرتا ہے کہ میں راستی ضرورت اس کے اندر تم اہل توحید ہو، کلمہ توحید پڑھتے ہو، رب پر بھروسہ کرتے ہو، رب پر توکل کرتے ہو، رب کے سامنے جھکتے ہو، اور یہ اعلان نہ کسی کو پتہ نہ لگے ہم اہل حدیث ہیں. بھلا یہ حضرت قول مکہ کے لوگوں نے آ کر کہا تھا چلو ہم تیرے رب کی عبادت کر لیتے ہیں تو تھوڑے سے ہمارے خداؤں کو بھی راضی کر دینا. آسمان والے نے اللہ کے پیغمبر کہہ دیتے ہیں حکمت، دانائی، عقل مندی کیا، ٹھیک ہے پہلے تم میرے خدا کی عبادت، اللہ پر ایمان لے کر اور نماز پڑھو، آؤ بیت اللہ. ایک سال اللہ کے نبی پڑھاتے تو سارا مکہ مسلمان ہو جاتا ہے. پیغمبر کو ان کی بتوں کی عبادت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ، کہ کمال ہے، توحید ہے، غیرت ہے. اللہ نے آسمان سے جبریل کو کہا جا ابھی اسے کہہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ سودا ہی منظور نہیں کہ تمہارے خدا کو کوئی عبادت کرے. اعلان کر دیں. ہم ان کی مجلسوں میں یہ اشتہار میں دیکھو مولویوں کے نام لکھے ہوئے جو کل میں جاتے ہیں، تیجے میں جاتے ہیں، دسرے میں جاتے ہیں، برسی میں جاتے ہیں، دربار پر جاتے ہیں. تم نے اپنے بیماروں پر بٹھا رکھے، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ کس آدمی کا درس کرا رہا ہوں، اس کو توحید کی خبر ہی نہیں ہے. وہ کہیں گلخانیوں میں دعائیں کرتا پھرتا ہے، وہ کہیں تیجے اور دسویں میں. لوگ اس کو سننے کے لیے بہت آتے ہیں. کسی کنجری کو بلاؤ تو اس سے زیادہ آ جائیں گے لوگ. بلاؤ کسی فائدہ عورت کو. میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، روڈ بنا ہوا، رش ہوا، میں نے اسے ادھر کیا ہے ادھر بھلا اداکارہ ہے اندر تیار ہو رہی ہے، اس نے نکلنا ہے اور گاڑی میں بیٹھ دینا. 1 منٹ کی جھلک دیکھنے کے لیے پوری پاکستانی قوم روڈ پر کھڑی. تو ایسے کو مسجد میں بلا دیکھنا دنیا کتنی آئی، آپ سے قابو بھی نہیں آئی، خطبہ بھی دے جائے، اچھی باتیں نہیں کر جائے. لا الہ الا اللہ. اللہ کی قسم بڑا دکھی اور تکلیف میں ہوتا ہے جسوں کے حال میں دیکھتا. مجھ سے بگانے تو تنگ ہی ہیں، اپنے بھی بڑے تنگ. جس کو توحید کا پتہ نہیں، جو دیکھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھ نہیں سکتا، جو ہر جگہ آلو ہر سبزی میں چل جاتا ہے، ہر مسلک میں پہنچ جاتا ہے. مجھے بلا سکتے ہیں اپنے دربار میں، اپنی مسجد میں جا کر سید خطبہ دے. حنفی ہے وہ نہیں بلاتا، بریلوی ہے وہ نہیں بلا سکتا، سنی ہے وہ نہیں بلا سکتا، دیوبندی ہے وہ نہیں بلا. کیوں؟ میں گالیاں دیتا ہوں؟ نہیں. میں کسی مسجد میں بھی جاؤں گا تو کہوں گا تمہارا دین بناوٹی دین ہے، دین اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث. وہ برداشت کریں گے یہ بات کہ ہم نے اپنا فرق ہی کوئی نہیں. بات کہیں اور نکل گئی. فرمایا فلا يحزنك قولهم. یہ فکرہ، یہ قرآن کی آیت بڑی خوبصورت. ہمیں دنیا کی باتوں سے اتنا ڈر لگتا ہے، ہم اپنے امیروں سے، ناظمین سے، مسئولین سے اتنا ڈرتے ہیں. اور پیغمبر کو رب مت غم کر،
اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے جو ظاہر کر رہے جو چھپا ہمیں خبر ہے، ہمیں ساری خبر ہے، ہمیں ساری خبر ہے۔ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ آئے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یا نہیں دیکھتا انسان کو اس کی پیدائش؟ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی پر اپنا لحاظ مبارک تھوکا، پھر اس کے اندر انگلی رکھ کر کہا تو اس جیسی چیز سے پیدا کیا گیا۔ بڑا پھلنے کا بنتا ہے، پیدائش پر تو دیکھ تیری پیدائش کی چیز سے ہوئی، اور انسان کی پیدائش گندے سڑے پانی سے جسے تو دیکھ رہے دوبارہ نہیں، اور تو رب کے بارے میں کھلم کھلا جھگڑانو بن گیا ہے۔ جھگڑا کیا تھا؟ قرآن کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے رب کہتے ہیں مثال بیان کرتے ہیں، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق بھول گیا، اور کہتا ہے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو چکی ہے؟ ایسے پکڑ کر بس کر پیغمبر کے ساتھ میں ہوا میں پھونک مار کر کہا تھا کون زندہ کرے گا اس کو؟ اگر ہمیں یقین ہو کہ اپنے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم اپنی بہن کی زیور چوری کریں گے، اپنے شوہر کی قیمتیں کریں گے، یتیم کا مال کھائیں گے؟ آئے میں یہ العظام، کون ہے جو ان ہڈیوں میں جان ڈالے گا؟ اللہ نے جواب کہا ہے اپنی پیدائش تو دیکھ کس پانی سے کی ہے، اور کہتے ہیں کون کرے گا؟ کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پیغمبر کہہ دے وہی زندہ کرے گا جس نے تجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ تو کہاں سے آ گیا؟ یہ عقیدے کی بات، جب مرنا ہے جانا ہے، رب نے زندہ کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، عدالت کرنی ہے، رب ہونا ہے، کوئی ترجمان نہیں ہونا۔ رب پوچھے گا تعویذ کیوں پیدا ہوئے، پوچھے گا قبر پر طواف کیوں کرتی نہیں، پوچھے گا خادم کی ناشکری کیوں کرتی نہیں، پوچھے گا پیسے کیوں مالک پہ چوراتی رہی ہے، پوچھے گا حرام کیوں کھاتی رہی ہے، پوچھے گا سود کیوں دیتی رہی ہے۔ ہمیں اکثر کیوں نہ دے شاہ صاحب قرض دے کچھ پیسے چاہیے، ہم دے دیتے تھے اپنے ٹرسٹ کے تحت، جیسے یہ بھلا انسانیت ہے، ایسے ہمارا اپنا نظیم ٹرسٹ۔ ہمیں دو نقصان ہوا، پہلا نقصان یہ ہوا کہ پیسے واپس نہیں آئے، دوسرا یہ نقصان ہوا کہ یہ مسجد کا نمازی تھا، وہ یہ والا ماڈل ٹاؤن چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جا کر نہ شاہ صاحب سے ملاقات ہوگی نہ پیسے دینے پڑیں گے، نمازی بھی دیا پیسے بھی دیا۔ اور اگر یہ ہو کہ مر کر اٹھنا ہے اور جواب دے ہونا ہے تو یحیی الذی انشأ وهو بكل شیء علیم، تو ہر شے کو جاننے والا وہاں کیا کرو گے؟ دیکھو پہلے انعام دلوائے، پھر عقیدہ توحید کی دعوت دی، اور پھر فکر آخرت، اور یہی ساری شریعت، سارا اسلام یہی آخرت کی فکر ہو تو میں آپ کے پیسے نہیں کھا سکتا، میں جھوٹ بول کر حرام نہیں کما سکتا، میں اینٹ کو کپڑے میں لپیٹ کر اور یاد رکھ کر کہتا ہوں اللہ کی قسم قرآن پر ہاتھ ہے، یہ کپڑا میں نے اتنے کا تو خود بھی نہیں خریدا، اور وہ گاہک سمجھتے ہیں قرآن پر اس نے ہاتھ رکھ دیا، بالکل ٹھیک ہے، لے لو پیسے، کیا بنے گا؟ کل کو کیا جواب ہوگا؟ بس دو باتیں رہ گئی، بات ختم کرتا ہوں۔ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، کمال نہیں ہے، دیکھ کے دیکھو، عرب میں دو درخت ہیں، دونوں کی ٹہنیاں پکڑ کر آپ اس میں سے ڈنڈا لگاؤ آگ لگ جاتی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ایک سبز درخت کی ٹہنیوں کو لے کر تم رگڑتے ہو اور آگ سلگا دیتے ہو، اتنی بڑی کیا کرتے ہو؟ سنو پھر اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، اور دیکھو تو صحیح
اتنا بڑا آسمان بنایا. اللہ اکبر. کوئی کہے رب کو نہیں مانتا, میں اسے کہتا تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا, آسمان بھی اس کا, زمین بھی اس کے, ذرا اس کے نیچے سے نکل جائے تو نہ مان میرے رب کو, نکل جائے اس کے نیچے سے. نہ, رب کا آسمان اور رب کی زمین جہاں بھی جائے گا, رب کا آسمان بھی ہوگا, رب کی زمین بھی ہوگی. اللہ فرماتا ہے میں قادر ہوں, اتنی بڑی تخلیق میں کر سکتا ہوں, اتنا سا بندہ نہیں بنا سکتا. بقادر علی ان یخلق مثلہم, کہ میں تم سب کو مٹا کر نئی مخلوق انسانوں کی پیدا کروں. بلا کیوں نہیں, وہو الخلاق العلیم. وہ تو ہر شہر میں پیدا کرنے والا ہے, تو بہت بڑی ذات ہے, تو سب کچھ جاننے والا ہے. جب رب یہ تعارف کروا رہا ہے, پھر تو زندہ کو چھوڑ کر مردے پہ جا کر کیسے سوال کر کہ بابا جی اور بابا جی اندر اہم صحیح کہ نہیں. وہ پشاور میں ایک چوک ہے بہت بڑا, وہاں ایک بزرگوں کی قبر تھی. صبح شام وہاں مرید ہیں, پورس میلے, وہاں ایک کرنل آیا بڑا تکڑا, اس نے دیکھا بڑی مصیبت ہے, یہاں سے گزرا, کیا ہے یہاں؟ اگر بابے کا دربار. انہوں نے کہا رات ہو گئی, لوگ چلے گئے. وہ ملٹری کی کرینے لے کر آیا, بابا جی کا سارا قبر گرائی, وہاں سے بابا جی کو نکالا اور کہیں اور جا کے دفن کر دیا. ہڈیاں شڈیاں جو پڑی ہوئی, صبح وہ چوک پورا جو آئے بابا جی کدھر قبر پانے. اس نے مالک کر لگا دیا کہ بابا جی رات میرے پاس خواب میں آئے تھے کہ آپ ملٹری کے ہیڈ ہیں, کور کمانڈر ہیں پشاور کے, اور مجھے ہر وقت پاں موٹر سائیکلوں کی اور رکشوں کی ہارن تنگ کر رکھا ہے, مجھے کوئی مصیبت سے نجات دے. میں نے اس کو نکال کے وہاں لگا دیا. ہر کوئی کہہ رہا ہے جی ہو کور کمانڈر زندہ باد, شاباش, اچھا کیا بابا کو سنا. میں نے وہاں سے بھی توحید نکالی. میں نے کہا جو بیچارہ بابا لوگوں کی پاں ٹاں کو نہیں روک سکتا, تمہیں وہ اولاد دیتا ہے؟ سوچو تو صحیح نہ بابا اس کے خواب میں آیا, سب فراڈ دھوکا, اس نے اٹھا کر چوک کھلا کر دیا, ٹریفک بحال ہو گئی, لوگوں کو سکون ہو گیا, بابا بھی اسٹینڈ پہ چلے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اور اس کو پکارو تکلیفوں میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, آزمائشوں میں, اس کو پکارو. وہ کون ہے؟ وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن فیکون, ہو جاتا ہے. کیوں؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. وہ پاک ہے, اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہ. کس کے ہاتھ میں ساری بادشاہ؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ بادشاہ, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ مشرک قبر پرست کہتے ہیں, وہ سنتا ہی نہیں, وہ تھرو پراپر چینل سنتا ہے بابے کے ذریعے. اور جو مر گیا ہے, عقل دیکھیں مشرک کی, جو مر گیا ہے, جلایا, دفنایا, کفنایا, صدیاں گزر گئی, وہ ڈائریکٹ سنتا ہے. یہ اس کو قبر کے اوپر کھڑے ہو کہتا ہے بابا, اندر سے وہ جواب دیتا ہے. اور جو حیوں قیوموں میں جس کے ہاتھ میں ساری حکم ہے, کہتا نہیں, وہ بغیر اپنے پیے کے سنتا ہی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو مشرک ہوتا ہے اس کی عقل پر پردے پڑے ہوتے ہیں. وہ بادشاہ اس بادشاہ کی طرف آئے, وہ رب الناس ہے, ملک الناس ہے, الہ الناس. اس بادشاہ سے مانگے اللہ کی نعمتوں میں. خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. نمبر 2, عقیدہ توحید کی بنیاد پر نیکیاں کریں. نمبر 3, آخرت میں جواب دے ہونا ہے, تیاری کریں. نمبر 4, میں نے پھر آخر میں کہا مجھ سے مانگو, میں جو کرنا چاہتا ہوں کن کہہ دیتا ہوں. ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے. میں سعودی عرب میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا. پاکستان کے کچھ لوگ اور انڈیا کے کچھ لوگ ہمارے چاہنے والے اور سارے جمع ہو جاتے تھے. تو میں نے انہیں ایک کہانی سنائی جو میری نانی اماں نے مجھے سنائی تھی. کسی زمانے میں انڈیا میں گجر خاندان کی جو عورت اسے گجری کہتے ہیں. گجری کا اللہ تعالیٰ نے
بچوں کی پیدائش کے وقت 12 بیٹے یک مشت دے دی، ایک بھی مرتبہ 12 بیٹے۔ گجر لوگ تو دودھ دہی کے شوقین ہوتے ہیں، اس نے بھینسیں پالی ہوئی تھی، وہ بچوں کو دودھ پر اتنے ایک مالش کے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے، 5 دنوں کے اندر وہ گبرو جوان ہو کر 6-6 7 فٹ کے جب 12 بھائی اکٹھے نکلتے تھے تو ہندو بنیا اور مسلمان دکانیں چھوڑ کر انہیں دیکھنے آتے تھے۔ اللہ کی قدرت، میں نے یہ واقعہ سنا ہے کہ اللہ بڑا قادر ہے۔ ان میں سے ایک ماسٹر صاحب تھے، وہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا ہنستے کیوں؟ کہتے ہیں اس سے پوچھو تیرے کتنے بچے ہیں؟ میں نے پوچھا کتنے بچے؟ کہنے لگا مجھے بھی پاکستان میں، اب میں بھی زندہ ہوں، بچے بھی زندہ ہیں، ایک ہی دفعہ اللہ نے 12 بچے دیے۔ کہتے ایک فوت ہو گیا، 11 8 بھائی اور 3 بہن ابھی بھی زندہ، اور اس کے بعد بالکل راستہ ہی بند کر دیا، کوئی بچہ نہیں۔ کیوں؟ وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اس سے مانگتے نہیں، اور اس سے مانگتے ہیں تو بیچارہ سنتے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا